آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله مولانا العظيم. ادارہ کہف الایمان ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے قرآن کریم کی یہ پاکیزہ اور روحانی مجلس میں موجود اساتین علم و فضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں، اور ان مستجاب ساعات کی قدر شناسی کے طور پر اس محفل قرآنی میں مختلف انداز میں شریک میرے نیک نفوس بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم کس عبادت میں اور کس زبان میں شکر بجا لائیں کہ رب کریم نے اپنی کریمی کے تحت الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مجلس کی شرکت ہمارے حق میں مقدر فرمائی، جس مجلس کی برکت سے کئی نیک نسبتیں ہمارا مقدر بننے جا رہی ہیں۔ چنانچہ جمعے کی بابرکت شب ہے اور اس میں ہمارے چند عزیز روایت حفص علیہ الرحمہ میں تکمیل کرنے جا رہے ہیں، اور ختم قرآن کریم کی مجلس سے متعلق لسان بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساعت مستجابہ فرمایا۔ پھر دین بیزاری اور غفلتوں کی دنیا میں رہتے ہوئے کئی نیک نفوس قرآن کریم کے حوالے سے رضائے الہی اور قرب خداوندی کے حصول کے شوق میں اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ توفیق خداوندی ہے اور کسی کے لیے بھی سعادت عظمیٰ کہی جاتی ہے۔ پھر بالخصوص آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اہم ترین سنت یعنی قرأت سبع و عشرہ قرأت مختلفہ کا اجرا اور اس کی خشت اول ثبت ہونے جا رہی ہے، جس کو ہم اور آپ اللہ رب العزت سے باقیات الصالحات کے انداز میں امید کریں کہ اللہ رب العزت اس خشت اول کی ہماری شرکت کو ہمارے میزان عمل میں فرمائے۔ یہ وہ سنن ہیں جس کے لیے جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں بنو غفار کے تالاب پر تشریف رکھتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا حکم فرمایا ہے کہ آپ اپنی امت کو ایک طرز تلفظ میں اور پروناؤنسیشن کے ایک ہی اسٹائل میں قرآن کریم کو پڑھائیں، سکھلائیں اور اسی میں تلاوت کا حکم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو اپنی امت کا یہ حال معلوم تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ عربی زبان رکھتے تھے،
لیکن عربی ہونے کے باوجود ان کا طرز تلفظ جداگانہ تھا، ان کے پروننسیشن کی سٹائل الگ الگ تھی، اور ظاہر بات ہے کہ کسی ایک طرز تلفظ کا عادی اور کسی ایک طرز تلفظ میں 50-60 سال عمر کے گزارا ہوا شخص یک لفظ اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے تلفظ پر آج سے بین لگ گیا ہے اور آپ اپنے اصلی طرز تلفظ کو چھوڑ کر فلاں تلفظ میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، ظاہر بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر ترس کھاتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ بارگاہ خداوندی میں تشریف لے جائیں، اور میری امت اس کی سکت نہیں رکھتی ہے کہ ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کا طرز تلفظ الگ الگ ہے، ان کے لیے کسی ایک ہی لغت کی پابندی یہ بڑی مشکلی اور یہ بڑی تکلیف کا باعث ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں بار بار تشریف لے جاتے ہیں، اور مختصراً یہ کہ پھر اخیر میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف فقرؤوا ما تیسر منہ۔ یہ وہ سنن ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درخواست فرما کر بارگاہ خداوندی سے ان کو جاری کرایا ہے، اور پھر آپ نے اپنی درسگاہ سے، آپ کی زبان بابرکت سے، لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تعلیم فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو جس تلفظ کا عادی تھا، آپ نے اس کا اہتمام و التزام فرمایا کہ انہیں اپنے ہی تلفظ میں، اپنے ہی کیفیت ادا میں قرآن کریم کو سکھلایا جائے۔ چنانچہ کسی صحابی کو کسی ایک تلفظ میں، دوسرے صحابی کو دوسرے طرز تلفظ میں، تیسرے صحابی کو تیسرے طرز تلفظ میں، جیسا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو علیہم سکھلایا تو کسی کو علیہم کی تعلیم فرمائی تو کسی کو بضم الہا علیہم کی تلقین فرمائی۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قراتوں کو لے کر دنیا میں پھیلے، کہاں کہاں گئے، اسلام کا دائرہ وسیع ہوا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ بعض قراتوں سے ناواقفیت کی بنیاد پر، اور چونکہ وہ حضرات جو کسی ایک ہی طرز تلفظ کے عادی تھے، انہوں نے جب اپنے ماں سوا طرز تلفظ کو سنا تو انہیں شبہ ہو گیا، اور شبہ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کی قرات کا انکار فرمانے لگے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب ان قراتوں سے متعلق اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی تھا وَلَا تُمَارُوا فِيهِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ، کہ اس میں شک نہیں کیا کرتے۔ ظاہر بات ہے کہ جب شک کو کفر کہا جاتا ہو تو قرات کا انکار یہ کس قدر شنیع اور قبیح کہلاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ مسئلہ پیش آیا تو آپ نے ایک بہت بڑا اجتماع بلایا، اور جیسا کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ 50,000 کا مجمع تھا، اور آپ نے اس مجمع کو خطاب فرما کر سرکاری طور پر خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت سے آپ نے مجمع سے خطاب میں فرمایا کہ اس مجمع میں کون کون لوگ وہ ہیں جنہوں نے لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف، وہ کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اتنی بڑی تعداد شہادت کے لیے کھڑی ہو گئی کہ ان کی گنتی مشکل تھی۔ جب یہ بات ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس پر شاہد ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب اتنی بڑی تعداد کے لوگ اس کی شہادت دے رہے ہیں
کہ قرآن کریم کا نزول مختلف طرز تلفظ میں ہوا ہے، تو پھر آپ کسی کے طرز تلفظ کو اپنے ماں سوا سے سنتے ہیں اور اپنے تلفظ سے الگ پاتے ہیں، تو کیسے انکار کر رہے ہیں؟ یہ انکار صحیح نہیں ہے۔ اور پھر داستان لمبی ہے کہ آپ نے جمع ثانی کو بڑی حکمت عملی سے، یہ چونکہ درسگاہ کی چیزیں اس کو یہاں نہیں کہا جاتا ہے، تو یوں کہیے کہ ان قراتوں کی حفاظت ہی کے مقصد سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثر نو قرآن کریم کو لکھوایا، متعدد نسخے اس کے تیار کروائے گئے، اور مشورے کے بموجب بلاد اسلامیہ جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد تھی، ان بلاد کے لیے ایک ایک مصحف تیار کیا گیا، لیکن مصحف کی تیاری سے پہلے اس کو ملحوظ رکھا گیا کہ اس ملک میں اور اس شہر میں ہمارے لوگوں کا طرز تلفظ کیا ہے، چنانچہ ان کے طرز تلفظ کے مطابق ان کے یہاں کے لیے مصحف تیار کیا گیا۔ اور پھر اتنے ہی پہ اکتفا نہیں، ان قراتوں کے صحیح تلفظ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے سرکاری اور حکومتی طور پر جب ان مصاحف کو بلاد میں بھیجا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ماہر تلفظ اور ایک قاری اور ایک مقری کو مصحف کے ساتھ ساتھ بھیجا گیا۔ انداز لگائیے، جس کو یوں کہا گیا ہے کہ مختلف قراتوں کی پہلی تحریری حفاظت اگر ہوئی ہے تو جمع ثانی سے، اور جمع ثانی یہ قرآن کریم کی ان قراءات مختلفہ کی تحریری حفاظت کی خشت اول تھی۔ پھر کیا پوچھیے، حضرات صحابہ کرام، حضرات تابعین نے ان قراءتوں کے ساتھ ایسے دلچسپی دکھلائی کہ بصرہ، کوفہ، وہاں سینکڑوں درس کا ہے، شام میں کتنی درس کا ہے، ایک امام کے یہاں، ایک مقری کے یہاں سینکڑوں کی نہیں ہزاروں کی تعداد صرف قرات کو سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ امت نے اس کی طرف ایسا تاریخی اعتنا فرمایا کہ کوئی قوم آج بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ کیا مفسرین، کیا محدثین، کیا فقہا، سبھی نے اس شریف فن کو گلے لگایا اور اس کو اپنی ضرورت سمجھا اور اس کو اپنی سعادت خیال کیا۔ اب یہ علمی زمرہ ہے اور علمی زمرہ اس سے واقف ہیں کہ حضرات فقہائے اربع، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جہاں فقہ کے اتنے بڑے امام ہیں، وہاں آپ امام نافع سے علم قرات میں استفادہ کر رہے ہیں اور ان سے سند حاصل کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تین بڑے بڑے ائمہ قرات سے، ایک امام اعمش ہیں، ایک امام عاصم ہیں اور ایک امام عبد الرحمن ابی لیلہ ہے، ان سے وہ قرات میں استفادہ کرتے ہیں اور سند حاصل کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسماعیل ابن عبداللہ قسطنطین سے اور انہوں نے عبداللہ ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، یوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک واسطے سے عبداللہ ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے قرات میں تلمذ رکھتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 5 مشائخ قرات سے قرات میں سند حاصل کی، اس میں یحییٰ ابن عدم، عبید ابن صباح جیسے لوگ ہیں۔ یہ فقہائے اربعہ تھے اور ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فقہی خدمات کے لیے ان کا انتخاب فرمایا، مگر اس کے باوجود قرات چونکہ ہر کسی کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور اس ضرورت سے محرومی کو کون نیک نفس برداشت کر سکتا ہے، چنانچہ ان نفوس قدسیہ نے مختلف علوم و فنون میں مرجعیت کی حیثیت میں رہتے ہوئے اصحاب فن اور اصحاب قرات سے جامع تلمذ طے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اکابر کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے اس مجلس اور محفل کے ناظم نے الحمدللہ نظامت کے حوالے سے کئی ایسے شواہد پیش کیے کہ دیکھیں یہ ہمارے اکابر ہیں،
ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں ابھی ہم سن رہے تھے کہ ان کی کیا حیثیت تھی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ شاطبیہ کی 90 شروحات آج تک دنیا میں لکھی گئی، لیکن ان میں سب سے زیادہ فائق اگر کوئی شرح آج بھی ہے تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح شاطبیہ ہے، لیکن علمیہ ہے، اس ملک کا عملیہ علمیہ ہے کہ جس ملک کے شہر شہر گاؤں گاؤں گلی گلی علمی درسگاہیں قائم ہوں، وہاں اس ملا علی کی شرح کو شائع کرنے کی کوئی ہمت نہیں رکھتا ہے کہ اس کو خریدے گا کون؟ یہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علمی نسبتیں، علم کا ذوق اور اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانے کا شوق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں آپ نے سنا، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں سنا، اور حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے قرأت سبا میں تکمیل کیسے فرمائی؟ آپ مظاہر العلوم میں سہارنپور میں دورہ حدیث شریف کے سال میں ہیں، اور اس سال میں آپ نے سالانہ امتحان میں امتیازی نمبرات حاصل فرمائے۔ یوں کہیے کہ دورہ حدیث شریف کا وہ اول نمبر کا طالب علم، ممتاز طلبہ میں جو شخص ہوتا تھا، لیکن وہ کیا کر دیں، فجر کی نماز سے پہلے ساری تیاری کے ساتھ مظاہر سے سہارنپور کی جامع مسجد تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر حضرت خالد الخالق رحمۃ اللہ علیہ سے قرأت کی سند حاصل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا صدیق بابی علیہ الرحمہ، آپ نے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قرأت سبا کی تکمیل فرمائی، لیکن کب فرمائی؟ تہجد کے وقت میں آپ نے قرأت سبا کی تکمیل فرمائی۔ ہمارے اکابر، اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ مفتی صاحب نے حیدرآباد، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ 150 سال تک قرأت کا مرکز رہا، علمی دنیا اس سے واقف ہیں کہ مراکز مختلف ادوار میں بدلا کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں جب اس ملک میں قرأت کی ابتدا ہوئی تو اجمیر شریف یہ قرأت کا مرکز تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اجمیر شریف میں ادارہ قائم فرمایا تو اس میں جہاں مختلف علوم و فنون کی تعلیم تھی اور مختلف علوم و فنون داخل نصاب تھے، وہاں قرأت بھی اس میں داخل نصاب تھی، لہذا ابتدا یہاں سے ہوئی۔ پھر ان نفوس قدسیہ نے، اصحاب معرفت نے، رجال سلوک و تصوف نے اس کو سنبھالا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا ہے، علمی درسگاہوں میں کون ان سے ناواقف ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں 3 پشتوں سے قرأت سبا چلی آ رہی تھی، آپ چوتھی پشت میں تھے، آپ نے قرأت سبا کی تکمیل فرمائی۔ آپ کے 4 بیٹے تھے اور چاروں بیٹوں کو آپ نے قرأت سبا میں تکمیل کروائی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آج بھی آپ کے دستے بابرکت سے سبا کے اختلافات کا لکھا ہوا حاشیے والا قرآن کریم آج بھی لوگوں کے پاس موجود ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ وہ ملک ہے جہاں اس فن کی زبردست خدمت ہوئی، کبھی اجمیر شریف اس کا مرکز تھا تو کبھی دہلی قرأت کا مرکز رہا، کسی زمانے میں پانی پت اس کا مرکز ہوا، کسی زمانے میں حیدرآباد میں ان کو مرکزیت حاصل ہوئی، اور اخیر میں جو مرکزیت حاصل ہوئی وہ لکھنؤ میں مدرسہ فرقانیہ کو ہوئی، جس کا ترک سر سے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بہت گہرا تعلق۔ حضرت مولانا ابن القذات رحمۃ اللہ علیہ یہاں حضرت موسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ سے قسم فیض کر کے لکھنؤ تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے فرقانیہ کی درسگاہ کو وجود دیا ہے، الحمدللہ اس کو قائم فرمایا، اور کیسا اکابر۔ بہرحال مفتی صاحب کے یہاں آج قرأت سبا کا الحمدللہ ثم الحمدللہ افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ ہم مفتی صاحب کو خصوصی طور پر اور ان کے رفقائے کار کو عمومی طور پر دل کی تمام تک گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے حیدرآباد جو 150 سال تک مرکزیت میں رہا قرأت، لیکن پھر کسی وجہ سے دنیا جانتی ہے کہ مراکز کی آبادی مرکزی شخصیات سے ہوا کرتی،
جہاں اس کے بہت سے عوامل ہوتے ہیں، وہاں ان سارے عوامل میں جو بنیادی عامل ہیں وہ کسی مرکزی شخصیت کا ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی شخصیات اپنے دلوں میں، اپنے قلوب میں جو عظمتیں کسی فن کے رکھتے ہیں، جو جذبات رکھتے ہیں، اگر بعد والوں نے ان جذبات سے اپنے قلوب کو معمور نہیں کیا تو مرکزی شخصیت کے رخصت ہو جانے کے بعد مرکز کہیں اور منتقل ہو جایا کرتا ہے۔ ورنہ حیدرآباد دنیا جانتی، وہاں کے بھی اتنی عبقری شخصیت کے رات میں، ان کا نام ہے علی الحسین، علی الحسینی، جو بعد میں قاری میر روشن علی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف اور مشہور ہوئے۔ یہ اللہ کا بندہ وہ ہیں جو علم حدیث شریف، مختلف علوم میں توحر کے بعد سلوک میں قدم رکھتا ہے، اور چشتیہ، قادریہ دونوں سلسلوں میں بیٹھ کر کے اجازت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد 22 سال کی عمر میں قرات کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ شیخ محمد ابراہیم سے آپ نے قرات کی تکمیل فرمائی، لیکن تکمیل ایسے نہیں ہوئی، 22 سال کی عمر میں قرات میں استفادے کی ابتدا ہو رہی ہے، 11 سال کے طویل عرصے کی استفادے کے بعد وہ شیخ محمد ابراہیم سے قرات سبع عشرہ کی تکمیل فرماتے ہیں، اور اس کے بعد شیخ عبدالحق مکی رحمۃ اللہ علیہ جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے تھے، عبدالحق مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب تشریف لائے تو قاری میر روشن علی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 11 سال کی محنت سے سبع کی اور عشرہ کی تکمیل فرمائی، پھر قاری عبدالحق مکی رحمۃ اللہ علیہ سے سند کی شوق میں 6 مہینے میں قرات سبع کی تکمیل فرماتے ہیں، اور 4 مہینے میں قرات عشرہ کی تکمیل فرماتے ہیں۔ پھر حضرت مولانا مفتی محمد محمود مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ محمد سالم کے شاگرد تھے اور قرات میں بڑی حیثیت کے حامل تھے، حضرت مولانا قاری میر روشن علی رحمۃ اللہ علیہ نے 30ویں سند ان سے حاصل کی۔ 3 بڑے مشائخ سے انہوں نے قرات سبع عشرہ کی تکمیل کر کے سند حاصل فرمایا، اور صرف اتنا نہیں، اس کے بعد اللہ کا وہ بندہ اپنے وجود کو صرف اور صرف اس کے لیے سمجھا ہو، اس انداز میں اس فن کی آپ نے ایسی اشارت فرمائی کہ سینکڑوں طلباء، بلکہ بعضوں نے لکھا ہے 2-2 ہزار طلباء نے ان سے علم قرات میں سند حاصل کی، اور مثالی جذبہ، مثالی شوق، اور مثالی شوق سے فن کی اشاعت اور خدمت ہی نہیں کی، اپنے تلامذہ کو فن پلایا، بلکہ اور آگے بڑھ کے کہیے کہ انہوں نے اپنے تلامذہ کے قلوب کو، اپنے اندر میں موجود جو پاکیزہ جذبات تھے فن کے حوالے سے، ان جذبات سے اپنے طلبہ عزیز کے قلوب کو معمور فرمایا۔ چنانچہ سلسلہ دہائیوں تک رہا یہ سلسلہ، اور کیا حیثیت تھی، لکھا ہے کہ حضرت مولانا قاری میر روشن علی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بہت اچھے لہجوں کے مالک نہیں تھے، لیکن قدرت نے کیا خدمت کی، لکھا ہے کہ صدر العلماء نواب ضیاء یار جنگ، ان کی موجودگی میں قرات کے مذاکرے کے لیے مستقل مجالس قائم ہوتی تھی، بیرون سے قراء تشریف لاتے تھے، شیخ مصطفیٰ حسن مصری، شیخ سالم حسن مصری، شیخ محمد صدیق خراسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابر کی موجودگی میں صدر العلماء کی زیر صدارت یہ مجلس منعقد ہوتی، اور یہ لکھا ہے کہ اس مجلس میں قاری میر روشن علی رحمۃ اللہ علیہ جب قرات کے مسئلے پر کوئی استدلال پیش کرتے تو لکھا ہے کہ سارے استدلال کو ہر کوئی بلا چونو چرا تسلیم کرتا تھا۔ کتنی بڑی حیثیت ہے اللہ کے بندے کی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت قاری محی الاسلام پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ
جب حیدرآباد تشریف لے گئے اور جب سنا تو کہا کہ حضرت قاری میر روشن علی رحمۃ اللہ علیہ صرف حیدرآباد کے لیے نہیں، یہ پورے ہندوستان کے لیے مقتنمات کی حیثیت سے ہے۔ حیدرآباد ہی کی ایک بہت بڑی شخصیت مرزا کرنل بسم اللہ بیگ رحمۃ اللہ علیہ، ہم اپنے طلبہ عزیز سے کئی مرتبہ بہت لجاجت کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قدرت اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے بے نیاز ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں۔ سنیے میرے عزیزوں کہ یہ 26 سال کی عمر میں مختلف ایجوکیشن اور مختلف سرٹیفکیٹ پانے کے بعد فوجی ملازمت اختیار کرتے ہیں، فوج میں آپ کا تقرر ہوتا، پھر آپ کی حسن کارکردگی کے نتیجے میں زینہ بزینہ آگے بڑھتے ہیں، اور پھر ایک موقع آتا ہے کہ آپ کو فوج کے کرنل کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ یہ اللہ کا بندہ 37 سال کی عمر میں، 26 سال کی عمر میں فوج میں ان کی بھرتی ہوتی ہے، پھر 36-37 سال کی عمر میں اختیاری طور پر وہ اس سے مستعفی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد علم کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے لوگوں سے قسم فیض کرتے ہیں اور پھر قرات کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور قرات کی طرف توجہ فرماتے ہوئے شیخ سالم سے آپ استفادہ کرتے ہیں، اور کتنا استفادہ! 37 سال کی عمر میں قرات کے استفادے کی ابتدا ہوتی ہے، 53 سال کی عمر میں استفادہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ، اور کون فوج کے کرنل یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ درسگاہوں سے ہماری نسبتیں کر رکھی ہیں۔ میرے عزیزو، پھر یہ مرزا کرنل بسم اللہ بیگ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اشاعت شروع فرمائی، اور کیا حیدرآباد کے لیے یہ فخر کی بات ہوگی کہ حیدرآباد کا یہ سپوت خدام قراء کے حقوق کے باب میں اصحاب علم سے ہوئی حق تلفی کو، جس کو لکھا تھا حضرت قاری محی الاسلام پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہندوستان میں علماء اور صلحاء کے تذکرے لکھے گئے، شعراء کے تذکرے لکھے گئے، حتیٰ کہ گویوں کے لیے سوانح لکھی گئی، لیکن خدام قرآن کریم کا کسی نے نام تک نہیں لکھا۔ جب یہ شکوہ لکھا گیا ہے پانی پت میں، لیکن حیدرآباد کا یہ بیدار ضمیر شخص اس کو جب پڑھتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے، اور وہ عزم کرتا ہے کہ اس ملک کے کوشے کوشے میں چکر کاٹ کر، گلیوں گلیوں جا کر خدام قرآن کے حالات کو جمع کر کے ایک کتاب تیار کروں گا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 16 سال تک اللہ کا یہ بندہ محنت کا لگا رہتا ہے، 12 سال تک ہندوستان کا چکر کاٹتا ہے، اور پھر ایک کتاب تیار کرتا ہے تذکرے قاریہ نہیں۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خدام قرآن کا یہ حق تو شاید علمی بڑی بڑی درسگاہوں کا کوئی صاحب قلم ادا کرے گا، اور وہ ان خدام قرآن کے حالات کو جمع کرے گا، لیکن قدرت بے نیاز ہے، وہ جس سے چاہے ایسی قسم سے نواز دیا کرتے ہیں۔ تو کون کر رہا ہے؟ ایک کرنل خدام قرآن کے حالات کو جمع کر رہا ہے، اور جس کو یہ کہا گیا کہ وہ اس باب کی انسائکلوپیڈیا کتاب ہے۔ کیا کتاب ہے! پڑھتے رہیے، اور ایسا لگتا ہے جیسے روحانیت ترقی کر رہے ہو۔ اکابر کی صحبت میں جیسے ہم بیٹھے ہیں، حیدرآباد ہی کی ایک بہت ہی عبقری شخصیت حضرت قاری کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ حسینی، یہ حیدرآباد کو کہیے کہ حیدرآباد کی خوبصورت پیشانی کا ضمن کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ یہاں سے دنیاوی تعلیم پا کر برطانیہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتا ہے، پھر وہاں سے حیدرآباد لوٹتے ہیں، شاعری سے حاصل کرتے ہیں، اور صرف اتنا نہیں، قرات کی اشاعت کا یہ شوق تھا کہ انہوں نے اپنی جان تو کھپا دی تھی، آپ نے اپنی پوری جائیداد ادارہ کلیمیہ کے حوالے کر دی، اور وہاں ادارہ کلیمیہ قائم ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم
1985 میں شاید جہاں تک ہمیں یاد پڑ رہا ہے 1985 میں آل انڈیا لیول پر ہونے والے مسابقے میں جب ہم شرکت کے لیے یہاں سے گئے تھے اور شیخ حذیفی ہمارے حکم تھے، اس موقع پر ہم حضرت قاری کلیم اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سند کے حرص میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے ہمیں ہر طرح سنا اور پھر دستخط فرمائے اور اس کو کہا کہ ان کو ہمارے مدرسے میں لے جاؤ۔ ہم جب وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ 70 سالہ بوڑھی خواتین تجوید و قرات کا امتحان دے رہے تھے۔ کیا لوگ تھے، کیسے بافیض لوگ تھے۔ پھر سب سے پہلے قرات کی اتنی بڑی تعداد کی کتابوں کی اگر مجھے کہیں زیارت ہوئی ہے تو حضرت قاری کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں 1985 میں جب ہمارے مراکز میں فوائد مکیہ اور جزری کے ایک آدھ دو شرح کے سوا کوئی کتاب نہیں تھی، ایسے وقت میں ادارہ کلیمیہ کے کتب خانے میں 300 کتابیں صرف قرات کی تھی، 300 کتابیں تجوید و قرات کی، اور سب سے پہلے نثر المرجان کی مجھے زیارت ہوئی تو وہاں ہوئی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور جب نثر المرجان کی بات آئی تو چونکہ حیدرآباد 150 سال تک مرکزیت میں رہا، لیکن نہ معلوم پھر کیا ہوا، اللہ رب العزت نے تقدیر حیدرآباد کی تقدیر میں کیا لکھا کہ جیسے اکابر اور فن کے جیسے شارح لوگ اور فن کے غیر معمولی جذبے کے حامل لوگ جو موجود تھے، دھیرے دھیرے وہ رخصت ہوئے۔ اس ملک کے لیے اس کو المیہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ اتنی ساری کتابیں ہر فن پر، سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں۔ یہ ملک، اس ملک کا آباد علمی طبقہ کتابوں سے کیسا رشتہ رکھتا ہے، کیسی کتابیں مارکیٹ میں کھپی جا رہی ہیں، لیکن یہ نثر المرجان کے باب میں عجیب و غریب کیا قدرت کو منظور تھا کہ اللہ کا یہ بندہ جب یہ کتاب لکھتا ہے، کس حیثیت کی کتاب ہے۔ آپ کو بتلائیں کہ عرب دنیا بھی علم رسم میں نثر المرجان کو حرف آخر کی حیثیت سے خیال کرتے ہیں۔ جب شیخ ابراہیم الاخضر دامت برکاتہ العالیہ ان کی خدمت میں لے کر ہم سب کے بڑے، ہمارے محسن، ہمارے مربی حضرت رئیس الجامعہ علیہ الرحمہ کے ساتھ مدینہ المنورہ میں جب ہم ان کے گھر پہنچے اور شیخ کی خدمت میں ہم نے نظر، چونکہ ان سے ہماری برطانیہ میں ملاقات ہوئی تھی اور شیخ کو لوگوں نے بتایا کہ یہ انڈیا سے آیا ہوا ہے، مسابقے میں ہم گئے تھے تو شیخ نے ہم سے پوچھا کہ آپ اس کتاب سے واقف ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ ایک لمبا سفر ہوا تھا، اس موقع یہ موقع اس طرح نہیں ہے کہ پوری داستان سنائیں، تو بہرحال ہم وہ کتاب لے کر خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنے کے لیے جب حاضر ہوئے، ابھی پہنچے ہی تھے اور جیسے ہی کتاب دیکھی تو شیخ نے اس کو اپنی پیشانی اور اس کو بوسے دیے کتاب، ایسی زبردست کتاب، اور کیوں نہیں ہوتی۔ ہم نے پڑھا ہے ان کے حالات میں کہ شیخ جب یہ کتاب لکھ رہے تھے، حالانکہ نوابوں کے بچوں کے اتالیق تھے، لیکن غیر معمولی استغنا اور غیرت تھی۔ خیر انہوں نے سب چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد تصنیف و تالیف میں لگ گئے تھے۔ جب نثر المرجان کی تالیف ہو رہی تھی تو ایسے مواقع آئے کہ کھانے کے لیے فاقے تھے، بھوک سے وہ بیزار ہیں، تو لکھتے لکھتے بھوک سے بیزاری کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر ڈال دیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں، پھر لکھتے لکھتے بھوک جب شدت کی ہو گئی اور دوسرے پتھر کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اپنے پیٹ پر دوسرا پتھر ڈالا۔ میرے عزیزوں، کیا اکابر تھے، اور ہم اللہ سے دعا کریں، آج کی اس بابرکت مجلس میں مستجاب ساعت میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمارے حصے میں فرمائے۔ لیکن
کیا ملک ہے اور ایک ایسی ناقدری ہے کہ اللہ کا ایک بندہ ایک اتنی غربت میں، اتنی تنگیوں میں، ایسی تلخیوں میں، ایسے خوابوں کے ساتھ ایک کتاب لکھ رہا اور اتنی زبردست کتاب لکھ رہا، لیکن سنیے تقریباً 100 سال تک کی کتاب مخطوطے کی حیثیت میں رہی، 100 سال۔ پھر حیدرآباد میں اس کی طباعت کا نظام بنا، یہ تو اصل مدراس سے تھے، حضرت مولانا محمد غوث ٹھکر، یہ اصل تو مدراس سے تعلق تھا ان کا، یہ پھر نظام کیا ہے، اس کی طباعت کا نظام بنا۔ آخر میں حضرت مولانا شیروانی علیہ الرحمہ کی زیر نگرانی اس کتاب کی طباعت کی تکمیل ہوئی۔ 100 سال تک کوئی کتاب کو نہیں جانتا تھا۔ انداز لگائیے اس فن سے کیسی بے اعتنائی تھی، اور کہاں بے اعتنائی تھی، مرکز کے بغل میں ایسی زبردست کتاب لکھی جائے، 150 سالہ مرکزیت میں جو حیدرآباد رہا اس کے بغل میں کیسی کتاب لکھی جا رہی ہے، لیکن اس کتاب کو شائع کرنے والا کوئی نہیں۔ حیدرآباد میں جو ہے وہ حالات میں مساعدت تھی، اسباب و وسائل تھے، لیکن اتنی زبردست حیثیت کی کتاب کی طرف کسی نے اعتنا نہیں۔ اتنی زبردست درسگاہیں ہیں اور علمی زمرے کو یہ سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے قرات کے باب میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قراتوں کو ختم نہیں فرمایا، آپ نے تو شفوی طور پر اور تحریری طور پر ان قراتوں کی حفاظت فرمائی اور اشاعت فرمائی۔ علمی زمرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مصحف واحد کو جمع کرنے کا کیا معنی ہے، قرات واحدہ پہ جمع کرنے کا کیا معنی ہے، علمی زمروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی کئی ایسے ہمارے پاس شاگردوں نے ہمارے نام لکھا کہ کسی ایک شاگرد نے کسی ایسے مجمع میں مختلف روایتوں میں تلاوت کی، تو وہیں بیٹھے ہوئے بعض ارباب علم نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، روایت حفظ کو چھوڑ کر کیسی قراتیں پڑھی جا رہی، یہ تازہ باتیں ہیں۔ اگر علمی زمرہ آپ بھی سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بیزاری کا ثبوت دے رہا تو اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کیا ہے۔ جن سنن کو زندہ کرنے کے لیے، جس کی اشاعت کے لیے، جس کے احیاء کے لیے ہمارے اکابر نے اتنی محنتیں کی، ہم نے تو ان کو اپنے آبا خیال کیا ہے، ہم اپنی نسبتیں ان سے بتلاتے ہیں، اور نسبتوں کا مقتضا تو یہ تھا کہ ہم ان کے خطے کو اپناتے، ان کی راہ کو اختیار کرتے، اور انہوں نے جن چیزوں کو گلے لگایا وہ ہمارے گلے لگتی، تو کہا جاتا ہے کہ ان آبا سے ہمیں صحیح نسبتیں ہیں۔ بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ طفولیت سے بھی کم عمر کا، نوخیز معصومیت کی عمر کا یہ ادارہ ہے، لیکن یہ قدرت کی بے نیازی ہے، اور کسی کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ 2-3 سال کی عمر کا ادارہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی سنن کے احیاء کے لیے عزم کیا ہوا ہے، اور آج اس قرات کی اشاعت کی خشت اول رکھی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ جو طلبہ عزیز روایت حفظ کی تکمیل فرما رہے ہیں، ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، حضرت مفتی صاحب کو بھی، ان کے رفقا کو بھی، اور تکمیل کی مستجاب ساعت میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات آنکھ بند ہونے تک ہمیں ایسی نیک نسبتوں سے کبھی محروم نہ فرمائے۔ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایسی مستجاب ساعت ہمیشہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آیا کرتی ہیں۔ پھر یہ قرات کا زمرہ ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نعمتیں کسی کے حصے میں فرماتے ہیں، پھر جب کوئی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافے بھی ہوا کرتے، برکات بھی ہوا کرتی۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس نیک نسبت پر تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نیک نسبتوں میں اضافہ ہوگا۔ ہم
وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ تشکروا یرضہ لکم میں اللہ تعالیٰ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ یہاں یرضہ صلہ نہیں کر رہے ہیں، بغیر صلے کے پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ صلے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، اور وَإِن تَشْكُرُوا اللہ تعالیٰ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی کسی نعمت کا شکر بجا لاتے نہیں، کہ صلے کی تاخیر بھی اللہ کو منظور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں بھکاری بن کے آتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو قریب اجیب، قریب الوجوب میں تنوین کے بعد حمزہ ہے، غنہ نہیں ہے، لیکن غنہ ہوتا کتنی دیر؟ غنہ ذرا سا ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کا غنہ ہوتا ہے، 1.5 سیکنڈ کا غنہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تو میرے یہاں سوالی بن کے آتا ہے، بھیک کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور جب تو کچھ مانگتا ہے تو 1.5 سیکنڈ اور 1 سیکنڈ کی بھی دیر میں لگتی ہے، اجیب دعوت اللہ۔ یہ تو وہ الحمدللہ یہ وہ طبقہ ہے، اور اسی نیتی سے ہم آپ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے عزائم کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری غیب سے تائید فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور مساعد حالات سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما کر ہم سب کے حق میں باقیات الصالحات کے انداز میں اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔